ایک عورت نے اپنے خاوند سے گوشت خریدنے کے لیے 100 روپے مانگے، جس پر اس کا خاوند اسے لے کر آئینے کے سامنے چلا گیا اور اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے بولا، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ میرا، اور جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ تمہارا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بیگم نہ صرف گوشت پکا رہی تھی بلکہ اس کے پیکٹ بنا بنا کر فریج میں بھی رکھ رہی تھی۔ خاوند کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، یہ اتنا گوشت کہاں سے آیا؟ بیگم نے جواب دینے کی بجائے اسے بازو سے پکڑا اور آئینے کے سامنے لے گئی۔ وہاں لے جا کر اس نے اپنی شلوار اتاری اور شلوار میں انگلی رکھ کر بولی، آج سے وہ جو آئینے میں نظر آ رہی ہے وہ تمہاری اور یہ کسائی کی۔ ایک فوجی کے ہاتھ لڑکی لگی، وہ رومانس کرتے کرتے وہیں مر گیا۔ کرنل نے آ کر سلوٹ کیا۔ لوگوں نے پوچھا، کرنل صاحب اس نے تو غلط کام کیا ہے لیکن پھر بھی آپ اسے داد دے رہے ہیں۔ کرنل نے کہا، یہ وہ جوان ہے جس نے جان تو دے دی لیکن ہار نہیں مانی۔ ایک مولوی صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے، دوسرے کی بیوی کو اسلام میں دیکھنا حرام ہے، اگر آپ اس پر قائم رہیں گے تو اللہ کی جنت میں حوریں اتنی حسین و جمیل ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ کہتے کہتے مولانا جذبات میں آ گئے، کہنے لگے، وہ حوریں کیسی ہوں گی، اب کیسے بتاؤں؟ اپنے نعیم بھائی کی عورت کو دیکھ لو، اللہ کی قسم حور ہے حور۔ پپو نے نیا موبائل خریدا۔ دوستوں نے کہا، یار نیا موبائل خریدنے کی خوشی میں مٹھائی تو کھلاؤ۔ پپو نے موبائل بیچ کر مٹھائی کھلا دی۔ دوست پپو سے، یار تم جب بھی ٹرک کو دیکھتے ہو تو کانپ کیوں جاتے ہو؟ پپو نے کہا، ایک ٹرک ڈرائیور میری بیوی کو بھگا کر لے گیا تھا، جب بھی ٹرک دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کہیں واپس چھوڑنے تو نہیں آ گیا۔ ایک نشئی افطاری کے وقت سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے بچے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بچوں کا دادا اپنی چارپائی پر بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ دادا اپنے نشئی بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اوئے بے غیرتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ بچے نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں اور تو مزے سے لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا ہے۔ نشئی نے باپ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، ویکھیا پھر اپنی تربیت تے میری تربیت دا فرق۔ ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے لیے چوڑیاں لے کر گیا۔ گرل فرینڈ بولی، اپنے ہاتھوں سے پہنا دو۔ لڑکا شرماتے ہوئے بولا، اف، اگر مجھے رسپانس کا پہلے پتا ہوتا تو میں آپ کے لیے کپڑے لے کر آتا۔ ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ دوسری عورت، یہیں اپنے اپنے خاوند۔ پہلی عورت، اچھا دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ؟ ایک سردار سردارنی کے ساتھ رومانس کر چکا تو سردارنی کو گیلا گیلا محسوس ہوا۔ وہ غصے سے بولی، اوئے کھوتیا، کنڈوم نہیں پانا سی؟ سردار سادگی سے بولا، او جی پانا تے ہے سی پر کنڈوم دے ریپر تے لکھیا ہویا سی، ڈو ناٹ یوز اف سیل از بروکن۔ ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی بولا، اگر میری مانے تو اس دنیا میں نہ آئیں کیونکہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ ایک غریب شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میری آمدن بہت کم ہے جبکہ تم کھانے بہت مہنگے بناتی ہو اور تمہارا لباس، رہن سہن سب میری کمائی سے پورا نہیں ہو سکتا، کہاں سے اتنا پیسہ لاتی ہو؟ بیوی شرما کر بولی، آپ اسے غیبی مدد سمجھ لیں، بس آپ شام کے وقت گھر آیا کریں۔ دو عورتوں کی ملاقات جنت میں ہوئی۔ پہلی بولی، بہن تم کیسے مری؟ وہ بولی، ہائی بلڈ پریشر سے۔ دوسری بولی، اور تم؟ وہ بولی، وہ کیسے؟ بات دراصل یہ ہوئی، مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر ایک دوسری عورت کے ساتھ گھر پر موجود ہے۔ میں بھاگی اور وہاں چلی گئی لیکن وہ اکیلے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہاں کوئی عورت نہیں تھی
لیکن خبر پکی تھی۔ میں نے کچن میں، سٹور میں، پردوں کے پیچھے، الماریوں میں، گارڈن میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈا۔ مجھے بڑی ٹینشن ہوئی، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور میری موت واقع ہو گئی۔ دوسری بولی، بہن فریج بھی دیکھ لیتی، نہ تو مرتی نہ میں مرتی۔ پپو کی شادی نرس سے ہو گئی۔ دوست نے پوچھا، سناؤ یار، بابی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ پپو، یار میں تو عذاب میں پھنس گیا ہوں، جب تک سسٹر نہ کہوں سنتی ہی نہیں۔ ایک سردار اور سردارنی کام دھام کر رہے تھے کہ اچانک سردار جوش میں بولا، ٹائٹ کر ٹائٹ کر۔ یہ سن کر سردارنی بولی، جو کچھ ہے اس میں خوش رہنا سیکھو۔ کیا میں نے کبھی تم سے کہا ہے کہ لمبا کر یا پھر کھڑا کر؟ پولیس کمانڈو سلیکشن میں انٹرویو کے دوران امیدوار سے کہا گیا کہ ہمیں صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کا دماغ ہمیشہ مشکوک، چوکنا، بے رحم، ہر وقت حملے کے لیے تیار، تیز قوت سماعت، کھوجی طبیعت اور قاتلانہ فطرت رکھتا ہو۔ امیدوار معصومیت سے بولا، تے پھر مینوں چھڈو، میری بیوی نو رکھ لو۔ مالک سردار سے، ایک اچھا سا شیشہ لے آؤ جس میں میرا منہ دکھائی دے۔ سردار شام کو تھکا ہارا واپس آیا۔ مالک نے پوچھا، لے آئے شیشہ؟ سردار نے کہا، نہیں جناب، پوری مارکیٹ چھان ماری، آپ کے منہ والا کوئی ملا ہی نہیں، سب میں میرا ہی منہ نظر آ رہا تھا۔ ایک بندہ سمندر میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ پاس سے گزرتے ایک شخص نے کہا، اوئے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، مچھلی تو نصیب میں نہیں، چلو شوربہ ہی سہی۔ بابا جی فرماتے ہیں، جو سن نہ سکے وہ بہرا کہلاتا ہے، جو بول نہ سکے وہ گونگا کہلاتا ہے، جو دیکھ نہ سکے وہ اندھا کہلاتا ہے، اور جو دیکھ بھی سکے، سن بھی سکے اور بول نہ سکے وہ شور کہلاتا ہے۔ ایک گھوڑے کا رخ مغرب کی طرف ہے، تو بتائیں اس کی دم کا رخ کس طرف ہوگا؟ شرارتی کاکا فرماتے ہیں، جب شادی کے لیے لڑکی دیکھنے جاؤ تو اس کے چہرے کے ساتھ اس کی ایڑیاں بھی دیکھ لیں، اگر ایڑیوں میں کریک پڑے ہو تو سمجھ جائیں لڑکی گھر کے کام کاج بھی کر لیتی ہے۔ ایک سردار جوتے پہن کر سو رہا تھا، بیوی نے دیکھا تو پوچھا، تم جوتے پہن کر کیوں سوئے ہوئے ہو؟ سردار نے کہا، کل رات خواب دیکھا کہ ایک سانپ نے میرے پاؤں کو ڈس لیا، آئندہ جوتے پہن کر سویا کروں گا۔ ایک لڑکے کے موبائل پر بار بار میسج آ رہے تھے۔ اس کے ابا نے موبائل کی تلاشی لی اور لڑکے کو بلا کر پوچھا، یہ صدیق مستری کون ہے جو بار بار پوچھ رہا ہے میرے جانو نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ ایک آدمی کو اس کی پڑوسن کا بچہ بہت تنگ کرتا تھا۔ اس آدمی نے ایک دن اس بچے کو پکڑ کر خوب پٹائی کر دی۔ پڑوسن کو پتہ چلا تو وہ اس سے لڑنے آئی۔ اس آدمی نے کہا، یہ آپ کا بچہ ہے کیا؟ آپ کی تو اتنی عمر نہیں لگتی۔ بس لڑائی وہیں ختم۔ پڑوسن مسکرا کر واپس چلی گئی۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔